الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ محترم مہمان علماء کرام اور اس مسجد میں حاضر مقامی اور غیر مقامی علماء کرام و حفاظ کرام و ذمہ داران جماعت اور نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان کو منتخب فرمایا، فضیلت بخشی۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے والا نہیں ہوں اور نہ اس وقت کروں گا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے فاضل علماء کرام نے بہت ہی اچھے انداز میں بہت سی باتیں، اور جو ہمارے مجلس علماء کے ذمہ داران نے تقریب اور اس اجلاس کی مناسبت سے جو عناوین منتخب کیے تھے اس پر الحمدللہ بہت اچھی طرح روشنی ڈال دی گئی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان کو، راتوں میں لیلۃ القدر کو، دنوں میں یوم جمعہ کو، انسانوں میں انبیاء کرام کو، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کو، اور روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے اس زمین کو جہاں مسجد ہے فضیلت بخشی اور اس کو عزت بخشی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج اللہ رب العالمین نے اس شہر میں اور اس شہر کے آس پاس میں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا، اللہ نے آپ کو چن لیا اور اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ اس پر آپ سب کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کا یہ دن ہفتے کا ہر نلی والوں کے لیے بازار کا دن ہے، تجارت کا دن ہے، مشغولیت کا دن ہے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ اور خدشہ تھا کہ شاید حاضری کم ہوگی، لیکن الحمدللہ آپ تمام حضرات قرب و جوار کے بھی یہاں تشریف لائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کا یہ سفر مبارک سفر ہو، اور اللہ رب العالمین اس سفر کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کے عمر میں، آپ کے مال میں، آپ کی صحت و عافیت میں، آپ کے دین و ایمان میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ حقیقت میں کسی جگہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ دینی مجلس کے علاوہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہیں تو آپ کو اس میں تعجب نہیں کرنی چاہیے۔ فلاں کی شادی میں، فلاں کی عقیقے میں، اور فلاں کے ولیمے میں، یا فلاں مجلس میں، مشاعرے میں، اور فلاں مجلس میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے تو اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ وہاں شرکت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا۔ یہاں جو آپ کی حاضری ہے، میں حسن ظن رکھتا ہوں، حسن ظن ہونا چاہیے، اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر کی محبت میں، دین کی محبت میں، ان علماء کرام کی محبت میں جو ورثۃ الانبیاء ہیں، آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اخلاص آپ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے۔ حضرات، امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حدیث بیان کی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب انسان وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین یوم قیامت اپنے عرش کے سائے میں، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک وہ خوش نصیب انسان ہے رجل معلق القلب فی المساجد، وہ شخص جس کا دل اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھروں سے جو ہے معلق ہو، ان کا دل اللہ کے گھروں میں لٹکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو، ہمیشہ
ہزاروں کاروبار، ہزاروں مصروفیتیں ہوں گی، لیکن نماز کا وقت ہوا، فارغ اوقات میں چبوتروں پر، محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے کے بجائے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے دل اللہ کے گھر سے لگے ہوئے، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کی محبت کے آپ کے یہاں تشریف لائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب وہ بھی ہیں رجلان تحابا فی اللہ، دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، علماء کی محبت میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس عمل خیر، اس کار خیر، اس عمل صالح کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو یوم قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، درمیان میں اس کو ایک آدمی ملا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا وہاں ایک اللہ والا ہے، میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، ان سے کوئی رشتہ داری ہے، تجارتی تعلقات ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس اللہ کے لیے میری اس سے محبت ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جس کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کی محبت میں، دینی مجلس، دینی اجتماع کی محبت میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یوم قیامت ہمیں اس کی اس محبت کے ذریعے سے نجات عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں مسجد بنی، یہ غیر آباد جگہ ہے۔ جب میں 1975 میں یہاں آیا تو ایک مسجد تھی، مسجد حدیث چار مینار۔ وہ مسجد کتنی تھی؟ چھت 18x18 کی تھی، اور باہر صحن تھا۔ اور آج الحمدللہ 10 مسجدیں یہاں اس شہر میں۔ یہ کیسے ہو گئی؟ یہاں کے نوجوان، یہاں کے بزرگ، یہاں اس وقت جو میرے ساتھی تھے، ان لوگوں کی محنتوں سے ایک کے ساتھ آج 10 مسجدیں یہاں بنی۔ جب غیر آباد جگہ مسجد بنتی رحمت نگر میں، لوگوں نے کہا کہ یہاں کیا ہو گیا ہے عبدالوہاب صاحب کو کہ غیر آباد جگہ مسجد بنا رہے ہیں؟ جماعت اس لیے 3-4 مکانات میں۔ آج دیکھیے وہ جو محلہ حجاموں کا محلہ کہلاتا تھا، اس کا نام رحمت نگر رکھا گیا۔ آج اللہ کی رحمت وہاں برس رہی ہے۔ اسی طرح ہریہر روڈ پر، اسی طرح یہاں ہریہر روڈ پر صدیق نگر، اور اسی طرح وہاں کٹو روڈ پر مسجد ابراہیم خلیل، اور اسی طرح ہاسپیٹ روڈ پر مسجد عبداللہ بن مبارک۔ اس طرح تو مسجد غیر آباد جگہ اللہ کے گھر کی برکت سے وہاں آبادی آ گئی۔ اور جو کسی وقت زمین 8 روپے اسکوائر فیٹ میں ملتی تھی، آج 1,500 روپے میں زمین نہیں مل رہی ہے۔ یہ جگہ آپ کو معلوم ہے غیر آباد نظر آ رہی ہے، یہ آباد ہوگی اللہ کے گھر کی برکت سے انشاءاللہ۔ اس کو کیسے آباد کیا جائے؟ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ وہاں سے آ کر اس کو آباد کریں۔ یہاں کے مصلی، یہاں کے امام اور یہاں کے مؤذن، یہاں کے خادمین، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر نئے آنے والے کا خندہ پیشانی، خوش دلی سے ان کا استقبال کریں، ان سے خوش کلامی سے پیش آئیں، ان سے محبت سے پیش آئیں۔ ایسے ہی شہر میں مسجدوں کو آباد کیا گیا ہے، جماعت کو آباد کیا گیا ہے، اور جماعت کی اشاعت ہوئی ہے۔ میرے وہ نوجوان ساتھی جو بس اسٹینڈ کے کاروباری تھے، جمعے کے دن، جمعرات کے دن ہم بیٹھ کر کے مشورہ کرتے کہ مسجدوں کو کیسے آباد کیا جائے۔ یہ نوجوان اپنے ساتھیوں سے بھی، جیسے صادق مخرج شیخ عبدالعظیم صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے اشاعت دین میں کتنی قربانیاں پیش کی۔ ہمارے نوجوان ساتھی کہتے ہیں کہ جمعے میں فلاں عالم آ رہے ہیں، ان کا بہترین خطبہ ہوگا، اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اس عالم کا خطبہ سننے کے لیے یہ نوجوان جو ہمارے دوسرے جماعتوں کے بھائی تھے وہ کشا آ جاتے تھے، اور ہماری مسجد آباد ہو جاتی تھی۔ یہ ذمہ داری ہے امام کی، مصلیوں کی، کہ ہر نئے آنے والے مصلی کو پہلی صف میں اپنے بغل میں اپنے ساتھ جگہ دے، اس کے حالات دریافت کرتے رہیں اور اس سے رابطے میں رہیں، اور وقت نکال کر کے جائیں۔ بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، اس علاقے میں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو کہ یہ لوگ راستے پر نہیں آئیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، مسلسل محنت کیجیے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساتھی ذری محنت کی ضرورت ہے، ورنہ میرے بھائیوں دوسرے مقامات پر ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد بنانے کے لیے کتنا جہاد کرنا پڑتا ہے۔
کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنوں کے سر پھوٹ گئے، کتنے لوگوں نے ہماری مسجدوں کو ویران کیا اور پھر عدالتوں کے اور کچہریوں کے چکر کاٹنے پڑے۔ 10 مسجد بنی ہے بڑے امن و امان کے ساتھ۔ اس میں آپ کے اکابرین کی محنت کا، کوششوں کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی عبدالرشید صاحب کو، بھائی عبدالرشید صاحب سے میری پہلی ملاقات غالباً 1975 میں ہوئی۔ نوجوان تھے، ایک دم فیشنیبل نوجوان۔ میں نے ان سے رابطہ کیا چلیکرے میں، وہ وہاں رہتے تھے۔ جیسے عبدالوہاب جامعہ ہرپنلی آیا اور یہاں نکاح کر کے یہیں کا ہو گیا، تو وہاں چند دنوں کے لیے وہاں رہ گئے تھے۔ تو میں نے ان سے ایڈریس لکھوایا، بڑے خوش خط تھے۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سرکاری نوکری عطا فرمائی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ آج اچھے دیندار، اچھے علماء، اس طرح کے اولاد ایسی نیک، اور اللہ تعالیٰ نے سے اتنے سارے کام لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ یہاں انہوں نے مسجد بنائی، اور اس کے پیچھے ہماری ان کی اہلیہ بھابھی صاحبہ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ اگر کسی نے کسی نیک خاتون سے نکاح کیا تو اس کے کتنے اچھے نتائج ثمرات ہمیں ملتے ہیں۔ اولاد نیک، خاندان نیک، ماشاءاللہ سب مواحد توحید پرست۔ ورنہ عبدالرشید بھائی کے خاندان کو اگر دیکھیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ موحدین کی یہ جماعت کے سب خاندان، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، ایک آئیڈیل ہیں، ایک مثال ہیں۔ سرکاری ملازمت پہ رہتے ہوئے وہ کیسے ان کا چہرہ مہرا، ان کا لباس دیکھیے۔ ہم حفاظ اور ہم علماء ان کے آگے شرما جائیں، ہمارے اولاد شرما جائے، ان کی دینداری کو دیکھیے۔ ہم علماء وہ جو لباس، اس طرح کا لباس پہنتے ہوئے اور شرعی بات رکھتے ہوئے ہم خفت اور اپنے لیے جو ہے نا شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں حقیقت میں کامیابی، کامرانی، عزت اور شرف جو مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ سنت پر عمل کرنے سے، دین اسلام پر چلنے سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا گھر یہ بنا ہے، اللہ رب العالمین نے مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو لہٰذا ان مساجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کو آباد کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مساجد آج اذان سے روکا جاتا ہے تو ہنگامے ہو جاتے ہیں، لیکن خود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کہیں کسی مسجد میں یہ اعلان ہو جائے پولیس کی طرف سے کہ یہ مسجد میں مائک نہیں لگنا چاہیے، تو سینکڑوں مسلمان آ جائیں گے احتجاج کے لیے، لیکن نماز پڑھنے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے، کیسے اللہ کے گھروں سے، عبادت سے ہماری محبت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جماعت اہل حدیث کے افراد ہیں تو آپ کی ایک امتیازی شان ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے دعوے کے مطابق عمل بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بات بہت طویل کیے بغیر جو بھی فوری جو بھی میری سمجھ میں باتیں آئیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مساجد کو آباد رکھے، اور اللہ رب العالمین اس مسجد کے بانیوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے علماء جو اس دعوت پہ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، علم و فضل میں، دین و ایمان میں، اور ان کے مال و منال میں اللہ تعالیٰ خیر برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔